جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحدیث آپ نے کھولی، پیج نمبر ہے 6، عنوان ہے، ٹائٹل ہے جو اس کو وہ ہے پیش لفظ، کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حدیث پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اقوال یہ قول کی جمع ہے، کہتے ہیں باتوں کو، ٹھیک ہے، اقوال کہتے ہیں باتوں کو، اور افعال کہتے ہیں کاموں کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باتوں سے، اپنے فرمودات سے اور اپنے کاموں سے اور تقریرات سے قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ کی تشریح و تفسیر کا فریضہ سر انجام دیا، کھول کر بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بھی دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ جیسے قرآن کریم دین اسلام کی بنیاد ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ احادیث مبارکہ کی نورانی تعلیمات، یہ جو نور والی تعلیمات ہوتی ہے، برکت والی تعلیمات، امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ امت کی، ہم یہ تعلیم سیکھیں گے تو اس سے ہمیں کیا ہوگی؟ ہدایت حاصل ہوگی۔ وہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا، اس لیے ہمیں ان کی احادیثوں کو سیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ ہدایت، ٹھیک ہے۔ اور قیامت تک امت مسلمہ ان سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ قیامت تک آنے والے امت ان احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرتی رہیں گی۔ احادیث مبارکہ کی کتاب عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع ہو گئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ جو باتیں ارشاد فرماتے تھے تو آپ کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ احادیث مبارکہ تب سے ہی لکھنا، یہ کتابت کرنا، کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، یہ شروع ہو گئی ہے۔ اور ہر دور میں فقہاء، محدثین اور علماء نے اس سعادت کے حصول میں اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حصہ لیا ہے۔ جس دور میں علماء نے سمجھا کہ اس دور میں احادیث کو اس طریقے سے بیان کرنا یا اس طریقے سے لکھنا ضروری ہے، تو اسی کے مطابق علماء کرام نے اسے بیان بھی کیا اور اسے لکھا بھی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آگے لکھتے ہیں، زیر نظر کتاب۔ زیر نظر کتاب کا مطلب ہے جس نے جو کتاب آپ حضرات کے ہاتھوں میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کتاب الحدیث، اس کا کیا نام ہے؟ اسی سعادت کے حصول کے، یعنی اسی سعادت کو حاصل کرنے کی ایک کڑی ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اگرچہ اس کتاب کو آن لائن کورسز، دیکھیں، دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اگرچہ اس کتاب کو آن لائن کورسز مدارس، اسکول اور کالجز کے طلباء و طالبات کے لیے نصابی انداز میں، نصابی کہتے ہیں سلیبس والے انداز میں، ٹھیک ہے، مرتب کیا گیا ہے، مگر انداز ایسا رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کو اپنے مطالعے میں لا کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اس کتاب کو، اس سلیبس کو بنایا گیا ہے آن لائن کلاسز کے لیے۔ اور آن لائن کون پڑھ سکتے ہیں؟ وہی بھائی جو مدرسے میں نہیں جا سکتا، یا جس کی عمر لمبی ہو چکی ہے وہ مدرسے میں نہیں جا سکتا، یا اسکول کا بچہ ہے وہ اسکول پڑھ رہا ہے تو وہ مدرسے میں نہیں جا سکتا، یا زندگی میں کوئی بھی مجبوری ہے اس وجہ سے بندہ جو ہے وہ مدرسے نہیں جا سکتا۔ تو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اگرچہ اس کتاب کو آن لائن کورسز، یعنی اس کتاب کو آن لائن کورسز کرانے والے طلباء و طالبات کے لیے لکھا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے۔ اور مدارس، اسکول اور کالجز، یہ دیکھو اصل میں یہ جو سلیبس ہے یہ اسکول کے بچوں کے لیے ہے، کالجز کے بچوں کے لیے ہے۔ تو دیکھو نا بھائی، اور بھی بچے آپ کی طرح، یہ ایسا دنیا میں صرف آپ ہی نہیں ہیں کہ آپ یہ کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ کے عالمیت کورس کرنے،
بلکہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ایسے بچے، ابھی ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت بچے موجود ہیں جو کیا کر رہے ہیں، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کورس بھی پڑھ رہے ہیں، کالجز میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کورسز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے ہے یہ کتاب، یعنی آپ حضرات کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ حضرات کے لیے ہی ہے، اس میں ہر طرح کی سہولت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حدیث مبارک کا یہ نصاب 4 حصوں یعنی سیمسٹرز پر مشتمل ہے۔ کتنے حصے ہیں اس کے؟ 4، یعنی 4 سیمسٹر کے اندر اس حدیث کو ختم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ جوامع الکلم، مختلف موضوعات پر مشتمل مختصر احادیث ہے۔ اب یہ جوامع الکلم کیا ہے، یہ آگے انشاءاللہ جب پہنچیں گے پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ شریعت کے 5 اجزاء یعنی ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر مشتمل ہے۔ چوتھا حصہ اہل سنت والجماعت کے مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جوامع الکلم پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں مختصر احادیث کو یعنی شارٹ مختصر سے کہتے ہیں شارٹ کو، احادیث کو لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تاکہ احادیث کو زبانی یاد کرنا آسان ہو، کیا ہو، ان کا مفہوم بھی ذہن میں رہے۔ اس حصے میں احادیث کی تشریح ذکر نہیں کی گئی ہے، احادیث کی تشریح نہیں ہے بلکہ صرف ترجمہ ہے لفظی اور بامحاورہ۔ البتہ بقیہ تینوں حصوں میں احادیث مبارکہ کی تشریح بھی ہے۔ ہر باب کے شروع میں اس باب کا تعارفی خاکہ بھی پیش کیا گیا، باب کہتے ہیں چیپٹر کو، ٹھیک ہے، اور باب کے اختتام پر جب وہ ختم ہو جاتا ہے امتحانی مشقیں بھی دی گئی ہیں، یعنی ٹیسٹ جس کو کہیں گے آپ، ٹھیک ہے، تاکہ پڑھے ہوئے اسباق کی دہرائی ہو جائے۔ اللہ کریم طلبہ و طالبات کے لیے سیکھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے، آمین بولو۔ اس کتاب میں تقریباً 700 احادیثیں ہیں، کتنی ہیں؟ 700 احادیثیں مبارکہ لفظی و بامحاورہ ترجمہ، تشریح احادیث اور فوائد کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کتاب ہمارے آن لائن کورسز، 4 سالہ عالم کورس، 2 سالہ علم دین کورس، یہ جو ابھی آپ کے پاس آپ کے ہاتھوں میں سلیبس ہے، یہ 2 سالہ علم دین کورس کا، کون سے کا؟ تو اس کو آپ 4 سال میں بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن فی الحال 2 سال کا کر لو۔ میں کئی سال تک پڑھائی جا چکی ہیں، یہ کتاب کئی سال تک پڑھائی جا چکی ہے، الحمدللہ بہت ہی مفید ثابت ہوئی، یعنی اس سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے طلبہ و طالبات کے لیے نافع بنائے۔ اللہ کریم اس کاوش کو میرے لیے، تمام اساتذہ طلبہ ای مرکز اور مرکز اہل سنت والجماعت کے جملہ اراکین و معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ حضرت گومن صاحب فرما رہے ہیں نا، جنہوں نے لکھی ہے، ان سطروں کی تحریر کے وقت بندہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہے، یعنی جس وقت یہ جو ہم نے پڑھا اوپر سے نیچے تک، حضرت نے یہ جس وقت لکھا ہے اس وقت حضرت کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک گھر اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کتاب کو عوام و خاص میں مزید قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ یہ اس کتاب کا مختصر خاکہ تھا، ٹھیک ہے نہیں، مطلب یہ تھا کہ اس کتاب کی تعریف بتائی گئی آپ کو کیا ہے یہ کیا نہیں۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم اس کا سبق شروع کریں گے، آئندہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، آج کے لیے اتنا ہی سمجھ لو، کافی ہے بنیادی چیز۔ ساجد تو ادھر آ، تم جا بھائی ادھر، تم دونوں ساتھ میں رہو، تمہارا بات ہے کی کتابیں، انشاءاللہ اگر پیچھے ایک دوے نہ دے نا کتاب یاد کرنی ہوئی کہ ایک ہی کوئی کنٹرول رکھے، چلو ٹھیک ہے، بعد میں ہم نے یاد کریں، وہ ایک ترتیب دسوں گا سبق یاد کرنی، ٹھیک ہے نہیں، سینٹر میں تھوڑا رکھو تم نے آسانی رہ جائے۔ بس یہ حدیث کی کتاب ہوگی، ٹھیک ہے نہیں، حدیث کا سبق ہو گیا۔ اب دیکھو اگلا کوئی اگلی کتاب، اب دیکھو آپ اب اسلامی عقائد دیکھو، ٹھیک ہے نہیں، سب سے نکلی اسلامی عقائد، ساجد نکالی اسلامی عقائد۔ اسلامی عقائد کا آپ اس کا بھی آپ پیج نمبر 6 ہی کھولو، کتنا پیج نمبر 6 ہی کھولو۔
کھول لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش لفظ یہاں بھی ہے، پیش لفظ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. عقائد دین اسلام کی بنیاد ہے. عقائد دین کی بنیاد ہے. ان کے بغیر دین اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے ایک مسلمان کے لیے اسلام کے عقائد سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ پورا دین جو ہے اس کی بنیاد عقائد ہے. جب دین کی بنیاد عقائد ہیں تو دین پر دین والا مسلمان ہوگا نا. اس لیے مسلمان کے لیے عقائد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. زیر نظر کتاب، زیر نظر کتاب سے مطلب یہی کتاب جو آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے. لکھا ہے آپ کی کتابوں کو سب دیکھ رہے ہیں، 70 پہ جہاں لکھا زیر نظر کتاب. کیوں نہیں؟ پیش لفظ کھولا ہے آپ نے؟ کتاب کون سی ہے آپ کے پاس؟ ادھر لاؤ. پیش لفظ تو یہ ہے. اچھا اچھا اب کھولا سب نے؟ پیج نمبر 4 میرے پاس جو کتاب ہے موبائل میں، اس پہ 6 ہے پیج نمبر. میں نے اس لیے بتا دیا. سب کے پاس آ گیا؟ چوتھی لائن میں دیکھو لکھا ہے زیر نظر کتاب. لکھا ہے زیر نظر کتاب، یعنی جس کتاب کو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلامی عقائد، اس کتاب کا نام ہے اسلامی عقائد. میں ہم نے، یہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کے عقائد کو بیان کیا ہے. دین اسلام کے عقائد کو بیان کیا ہے. اپنی بساطت کے حد سے، یعنی جہاں تک حد ہو سکتی تھی، یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کے تمام عقائد کو مختصر، عام فہم، یعنی جس کو ہر بندہ سمجھ سکے اور سہل انداز میں بیان کر دیا جائے، تاکہ ہر فرد کے لیے، فرد تو سمجھتے ہیں نا آپ، ہر بندے کو کہتے ہیں نا فرد، ہر فرد کے لیے ان کا سمجھنا آسان ہو. کتاب کا طرز یہ رکھا گیا ہے کہ مختصر عقائد کے بڑے عنوانات قائم کر کے ہر ایک کے نتیجے پر، ہر ایک کے نیچے اس عنوان سے متعلقہ عقائد کو نمبر وار ذکر کیا گیا ہے. یوں ذکر کردہ عقائد کی مجموعی تعداد 365 بنی ہے. یعنی یہاں پر جیسے ایک ایک عنوان اٹھایا گیا ہے، ایک ایک ٹاپک اٹھایا گیا ہے، پہلے اللہ کا، پھر رسولوں کا، کتابوں کا، ایسے ایسے ایک ایک ٹاپک اس میں بات کی گئی ہے. تو ہر ایک پہلے تو ٹاپک اٹھایا ہے، اس کی ہیڈ لائن لکھی گئی ہے، وہاں سے نیچے پھر بتایا گیا اس کے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں. کل ملا کر اس میں کتنے 365 عقیدے اس میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی عقائد کو اگر توجہ سے پڑھا اور پڑھایا جائے تو امید ہے کہ یہ کتاب ہر عمر کے مرد و عورت کے لیے، ہر عمر کے، اسلام کے عقائد سمجھنے میں مفید اور مددگار ثابت ہوگی. چاہے عمر بڑی ہو، چھوٹی ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو یہ سمجھ آ سکتی ہے. اتنی آسان کتاب ہے. اسلامی عقائد میں موجودہ عقائد اگر طلبہ و طالبات کو بطور متن یاد کروا دیے جائیں، بطور یعنی سیدھا یاد کروا دیے جائیں، جو اس میں لکھیں سیدھا نمبر وار لکھیں، یاد کروا دیے جائیں، تو اس کے بعد عقائد کی تفصیلی کتب مثلا کتاب العقائد، العقیدہ حسنہ، العقیدہ نصفیہ، العقیدہ طحاویہ، الفقہ الاکبر وغیرہ پڑھائی جائیں تو یہ ترتیب انشاءاللہ بہت نفع مند ثابت ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم ان کو زبانی یاد کر لے گا، جو آگے عقیدے آ رہے ہیں ادھر سے نہیں بلکہ آگے سے، جو ان کو زبانی یاد کر لے گا تو اس کے لیے آگے بڑی کتابوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی عقائد کو اپنے بارگاہ خداوندی میں قبول فرمائے اور اس کتاب کو مرکز اہل سنت والجماعت کے اساتذہ اور مرکز کے جملہ متعلقین و خانقاہ حنفیہ کے مریدین و متعلقین کے لیے باعث نجات بنائے. آمین بجاد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ تھی کتاب. ٹھیک ہے. اس میں ہم ایک شروعات، اگلا پیج بھی ہم پڑھ لیں گے. اس میں شارٹ ہی تھا نا، یہ تقریر سے ہم نے سمجھ لیا کہ کتاب کا نام اسلامی عقائد ہے.
دوسرا یہ سمجھ لیا کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ عقائد. دین کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے عقائد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. عقائد کی تعلیمات کو سیکھنا بے حد ضروری ہے. آگے ہم نے کیا سمجھا؟ آگے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب بہت آسان ہے. کیا ہے یہ کتاب؟ اور ہم نے اس میں یہ سمجھا کہ اس کتاب میں جو عقیدے لکھے ہیں وہ 365 ہیں. کتنے؟ 365. اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کتاب کے اگر متن کو یاد کر لیا جائے تو بڑی کتابوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. اب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے اس کا پہلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. شریعت کے اجزاء. 1 جز 2 جز 3 جز سب کو ملاؤ تو کیا بنے گا؟ اجزاء. کیا بنے گا؟ اجزاء. جسے ہم کہتے ہیں نا پارٹ. 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ سب پارٹ کو ملاؤ تو کیا کہیں گے؟ پارٹس کہیں گے. تو ویسے یہ اجزاء. سمجھا رہی؟ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں. کتنے پارٹس ہیں؟ 5. نمبر 1 اعتقادات. کیا ہے؟ نمبر 2 عبادات. کیا ہے؟ نمبر 3 اخلاقیات. کیا ہے یہ؟ نمبر 4 معاشرات. نمبر 5 معاملات. ان میں سب سے اہم ترین اعتقادات ہے. اعتقادات یعنی عقائد. اعتقادات یعنی عقائد ہے. اعتقادات کہتے ہیں عقائد کو. کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کی تعریف. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقائد میں نے پہلے ہی کہا تھا نا 1 عقیدہ 2 عقیدہ سب کو ملاؤ تو عقائد بن گیا. ٹھیک ہے. ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو اسے عقیدہ کہتے ہیں. اسے فائدہ نمبر 1 صحیح عقائد کو اسلامی عقائد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحیح عقائد کو. فائدہ نمبر 2 صحیح عقائد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ باطل اور فاسد عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بس یہاں تک یہ ہو گئی. یہاں اوپر سے ادھر دیکھو جہاں سے میں نے پڑھا نا بسم اللہ پڑھا اور شریعت کے اجزاء یہ پڑھا نا میں نے. ادھر سے ذرا میں ایک چیز سمجھانے لگا ہوں. ہم نے اردو بھی سیکھنا ان کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا. اصل اردو زبان کی کتابیں سیکھنا لیکن تھوڑا تھوڑا ان میں بھی سیکھ. ایک تو آپ کو پتہ چل گیا پہلے میں کہ شریعت کے اجزاء کتنے ہیں؟ 5. اب پہلی لائن دیکھو کہ شریعت کیسے بنتا ہے. شین رے یہ آئین تے کیا بن گیا؟ آ گیا بھائی. اردو میں شریعت کیسے لکھتے ہیں؟ ہاں اچھا. اجزاء کیسے؟ الف جیم زے الف حمزہ اجزاء. ٹھیک ہے تو بن گیا اجزاء سے. دیکھیں شریعت کے بنیادی کیسے لکھتے ہیں؟ بنا نا بنیادی. اجزاء میں نے بتایا. 5 کیسے لکھتے ہیں؟ ہیں کیسے لکھتے ہیں؟ ہے یہ نون گرا ہے. تو شریعت کے بنیادی 5 اجزاء ہیں. ایک تو آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ کے کہ شریعت کے کتنے بنیادی اجزاء ہیں؟ 5. تو دوسرا یہ بھی سلیقہ معلوم ہو گیا کہ بھائی شریعت کیسے لکھتے ہیں، اجزاء کیسے لکھتے ہیں، فلانا اردو کا بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں کوئی مشکل ہے. چلو جی. اب آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ کتاب الفقہ کھولو آپ. اللہ اکبر. میری پہ آ رہا ہے پیج نمبر 15. تو آپ کی پہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا. جہاں پیش لفظ لکھا ہوگا وہی کھولو. اچھا ایک کام کرنا نا یہ کتابیں کوئی ادھر دے دو. ان کو نا زیادہ یہ توڑ مروڑ نہیں کرنا ہے. یہ وہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بعد میں نا یہ ایسی ٹائپ سے بنائی گئی ہیں یہ خود ہی ہو جائیں گی. ان کو بار بار کھولنے سے بعد میں یہ خود ہی اتنی نرم ہو جائیں گے آپ بآسانی کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایسے توڑے گے یہ ٹوٹ جائے گی. کتنا آپ کے 15 ہے؟ چلو ٹھیک ہے. کھولا سب نے اچھے سے؟ دیکھو جی ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ.
تو یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا نا پیش لفظ کیسے لکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. کیا دین؟ اگر صرف دین لکھنا ہوگا تو لکھیں گے دال یہ نون دین. اگر لکھنا ہوگا دینے تو دال یہ نون تو اس پر زیر ڈال دیں گے. دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات اور نمبر 5 معاملات. اب دیکھو، علم الکلام میں اعتقادات سے، علم الکلام میں اعتقادات سے، علم التصوف میں اخلاقیات سے، اور علم الفقہ میں دین اسلام کے بقیہ 3 شعبہ جات عبادات، معاشرات اور معاملات سے بحث کی جاتی ہے. یعنی یہ جو فقہ دین اسلام ہم نے بتایا کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 5 چیزوں کا. کتنے بھائی؟ تو علم الکلام جو ہے وہ ہمیں عقیدے بتائے گا. کیا سمجھائے گا؟ عقیدے سمجھائے گا. اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق، کتابوں کے متعلق، قبر حشر کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ سمجھائے گا. وہ جو ہے اسلامی عقائد ہم نے پڑھا. اور علم التصوف ہم نے سمجھائے گا اخلاقیات. علم التصوف کیا سمجھائے گا؟ کہ بھائی کو مت بیٹھ گئے. کیا سمجھائے گا؟ اخلاقیات. کتابوں پہ دیکھو اچھے سے. اور علم الفقہ ایسی چیز ہے، یہ فقہ اتنی بڑی چیز ہے، سمجھ لینا اچھے سے اس کی اہمیت کو. یہ 3 چیزیں سمجھائے گا بھائی. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 یہ سمجھائے گا عبادات، کیسے عبادت کرنی ہے. نمبر 2 یہ معاشرات سمجھائے گا اور معاملات بھی سمجھائے گا. تیسری چیز یہ 3 چیزیں یہ سمجھائے گا. اس لیے یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے. اس تقسیم سے فقہ کی تعریف اور دائرہ کار واضح ہو جاتا ہے کہ علم الفقہ دراصل انسانی زندگی کے ان عملی پہلو سے بحث کرتا ہے جن کا تعلق عبادات، معاملات اور معاشرات سے ہے. انسان دین اسلام پر صحیح معنوں میں اسی صورت میں عمل پیروا ہو سکتا ہے جب اسے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی میسر ہو. بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں، ہمیں آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے وضو کیسے کرنا، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے کیسے نہیں ٹوٹتا ہے، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے ہم نے اپنے برادری میں کیسے لوگوں سے رہنا ہے، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے ہم نے کسی کے ساتھ لین دین رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، تو کیسے زندگی بسر کرو گے؟ صحیح طریقے سے نہیں چل پاؤ گے. تو یہ سارا ہمیں کیا سکھائے گی؟ فقہ. زیر نظر کتاب اب نہیں بتاؤں گا. ہے زیر نظر کتاب کا کیا معنی ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ ابھی بتایا تھا نا، 2 کتابوں میں بتا چکا. زیر نظر کتاب کا کیا معنی دیکھ رہے ہیں آپ؟ زیر نظر جس کتاب کو آپ دیکھ رہے ہیں کم سے کم شارٹ معنی ہے. اس کے معنی اور بھی ہیں بہت سارے شارٹ معنی. یہی میں کرتا ہوں کہ جس کتاب کے اوپر آپ کی نظر ہے، ٹھیک ہے نہیں. کتاب الفقہ، کتاب اس کا کیا نام ہے کتاب کا؟ کتاب الفقہ میں ہم نے، کتاب لکھنے والے کہتے ہیں ہم نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جن کا تعلق روزمرہ کی عملی زندگی سے ہو، یعنی 24 گھنٹے کی جو عملی زندگی ہے اس سے ان کو ذکر کیا ہے. کتاب کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں عبادات، دوسرے حصے میں معاشرات اور تیسرے حصے میں معاملات ذکر ہیں. ہر عنوان کے ذیل میں اس سے متعلقہ بنیادی معلومات اور چند اصول و ضوابط کا ذکر کر کے مسائل اور جزیات کا تذکرہ کیا گیا ہے. قارئین کہتے ہیں جو پڑھنے والے ہوں، اگر توجہ سے پڑھیں تو امید ہے کہ عملی زندگی میں بہترین رہنمائی مل سکے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب الفقہ کو طلبہ کرام اور قارئین کے لیے نافع بنائے اور مسائل فقہ اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. یہاں سے آگے انشاءاللہ باب اول جو ہے ہم شروع کریں گے کل سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باب اول ہم کل سے شروع کریں. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اسی میں باب اول طہارت کے احکام و مسائل. طہارت کے احکام و مسائل اس باب میں درج ذیل عنوانات کا بیان ہوگا. طہارت کے یہ جو پہلا باب ہے، باب کے سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ بات سمجھ لینا اچھے سے یاد رکھ.
باب کہتے ہیں چیپٹر کو. کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انگریزی میں آپ بولیں گے تو اس کو کہتے ہیں باب. ٹھیک. تو طہارت یہ پاکیزگی، طہارت کہتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کو. تو اس میں پاکی کے متعلق احکام بھی بیان ہوں گے. احکام یہ حکم کی جمع. کس کی جمع ہے؟ حکم کی جمع ہے. تو وہ بھی اس میں ذکر ہوں گے. اور کیا ذکر ہوگا؟ اس کے مسائل بھی ذکر ہوں گے. تو کہتے ہیں اس باب میں درج ذیل عنوانات کا بیان ہوگا. اس باب میں یہ جو چیپٹر ہے، درج ذیل کا مطلب ہے یہاں سے نیچے جو درج کیا گیا ہے، ذیل میں یہاں سے نیچے جو لکھا گیا ہے ان عنوانات کا، ان ٹاپکس پر بات ہوگی. کیا کیا؟ نمبر 1 پہلا ٹاپک طہارت کی اہمیت اور اقسام. طہارت کی اہمیت اور اقسام. نمبر 2 نجاست کی اقسام اور احکام. نمبر 3 پانی کی اقسام اور احکام. نمبر 4 جھوٹے پانی کے احکام و مسائل. نمبر 5 قضائے حاجت کے آداب و مسائل. نمبر 6 وضو کے احکام و مسائل. نمبر 7 غسل کے احکام و مسائل. نمبر 8 تیمم کے احکام و. نمبر 9 موضوع پر مسح کرنے کے احکام و مسائل. نمبر 10 معذور کے احکام و مسائل. نمبر 11 حیض، استحاضہ اور نفاس کے احکام و مسائل. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم کل سے اس کے پہلی چیز کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. چلو کرو اس کو. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب آپ حضرات کے پاس کون سی ہے؟ قصص النبیین. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ قصص النبیین. ٹھیک ہے، یہ اس کتاب کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یہ دعا پڑھ لیں. سب سے پہلے پڑھو، میں پڑھاؤں گا عبارت، آپ پڑھنا. من کسر الاسنام. پھر پڑھو من کسر الاسنام. باعی الاسنام. دو جگہ ہم عین نہیں نکالنا، او نہیں نکالنا. پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے. باعی الاسنام. اسنام. آسمان نہیں پڑھنا، اسنام پڑھنا. ٹھیک ہے. قبل دکھ رہا ہے نا، قبل قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا. پھر پڑھو قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا. اب پوری عبارت کو پڑھنا. قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا. مشکل ہو رہا ہے؟ ایک لائن اور پڑھاؤں کے بس. کانا فی قریۃ رجل مشہور جدا. کان فی قریۃ رجل مشہور جدا. ایک لائن اور پڑھاؤ نا، سب بتانا، سب کی رضا ہوگی تو. لیاقت ایک لائن اور پڑھاؤ. ادھر تک کی لائنیں ہوگی نا دیکھ کر یاد انشاءاللہ. وکان اسم حاضر رجلی آزرا. کیا پڑھنا ہے اس کو؟ آزرا. مد ہے نا حمزہ کو. ٹھیک ہے. وکان اسم حاضر رجلی آزرا. اب پوری عبارت پڑھنا. وکان اسم حاضر رجلی آزرا. چلو اوپر سے آپ پڑھو. من کسر الاسنام. اسنام پڑھ عارف. باعی الاسنام. قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا. آپ نے پڑھا ایام ایام یا الف زبر یا جدا. ٹھیک ہے. کان فی قریۃ رجل. پڑھو پڑھو. مشہور، میں نے زیادہ پڑھا وہی اتنا پڑھا، آگے مت پڑھو. مشہور جدا.
وکان اسم ھذا الرجل آزرا. اچھا ایک بات اور یاد رکھنا اس کتاب کے متعلق، میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ کے کوالٹی میں سب سے ہائی کوالٹی کی یہ کتاب لائی ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، جو یہ نا اس کے اوپر جو ٹائپنگ ہے، جو لکھا ہوا ہے، یہ بہت آسان ہے. اصل میں یہ کتاب ایسی ہوتی ہے، دیکھو بھائی سارے دیکھ لو، ایسا پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ دیکھ لو اچھے سے دیکھ لو. یہ ہے اصل، تمام ایسی ملے گی. جہاں بھی جاؤ گے، مکتب میں، کسی بھی جگہ، لائبریری میں جاؤ کتابیں خریدنے، کہیں بھی جاؤ آپ، کسی بھی دکان پہ جاؤ، آپ کو ایسی لکھی ہوئی کتاب ملے گی. اس پہ تو کتنا آسان ہے، اس پہ تو جیسے قرآن شریف پہ لکھا ہے نا، تو اس لیے آسان ہے انشاءاللہ. اب دیکھو اس کا ہم کریں گے اب ترجمہ. اب کیا کریں گے؟ ترجمہ. دیکھو عبارت یاد ہو گئی؟ توجہ سے دیکھنا، میں ایک ایک حرف کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. من کا مطلب ہوتا ہے کون یا کس. کسرہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توڑنا. الاصنام کہتے ہیں بتوں کو. بہت سارے بتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصنام. تو پورا بنے گا من کسر الاصنام. پورا ترجمہ ہے بتوں کو کس نے توڑا. بتوں کو اچھا. باع یبیع بیعۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، خرید و فروخت کرنا، بزنس کرنا. ٹھیک ہے. تو باعیو اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ الاصنام. کس کو بیچنے والا؟ بتوں کو بیچنے والا. کس کو بیچنے والا؟ تو پورا ترجمہ کریں گے باعی الاصنام، بتوں کو بیچنے والا. اب قبلہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے. قبلہ کا مطلب پہلے. ایامن، یہ یومن سے دن، بہت دن. قبل ایامن مطلب بہت دن، بہت. کثیرتن بہت زیادہ، کثیرتن بہت زیادہ، جدن حد سے بھی زیادہ. تو قبل ایام کثیرتن، کثیرتن جدن، بہت دنوں پہلے بہت زیادہ، بہت دنوں پہلے بہت زیادہ حد سے زیادہ. اچھا. کان فی، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں. فی کا مطلب قریتن کہتے ہیں بستی کو. تو پورا ترجمہ بستی میں تھا. کیا تھا بھائی؟ رجل. رجل ایک آدمی تھا. رجل ایک آدمی تھا. مشہور بہت مشہور تھا. مشہور تھا. جدن بہت زیادہ مشہور تھا. تو بستی میں ایک بہت مشہور آدمی تھا. بستی میں ایک بہت مشہور آدمی تھا. وکانا، واو زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور. واو زبر وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. کانا تھا. اسم، اسم کہتے ہیں نام کو. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. اور اس کا نام تھا کیا؟ ھذا الرجل، اس آدمی کا نام تھا. آزرا، کیا نام تھا؟ آزر تھا. اس کا نام آزر تھا. اس کا نام آزر تھا. بس یہ اتنا آپ کا سبق ہے. میں الفاظ معنی بھیج دوں گا انشاءاللہ. ہر الفاظ میں نے لکھے ہوں گے تو آپ ان الفاظ معنی کو یاد. اور میں ایک ریکارڈنگ تو ویسے یہ پڑی ہوئی ہے نا، اسی میں سے آپ آگے پیچھے نکال کے، یہ دیکھو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں، اس میں سے آگے پیچھے. اب مجھے الگ سے ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت مت ہے، ورنہ میں وہ لڑکیوں کے لیے الگ سے ریکارڈنگ کیا کرتا تھا. بہرحال اگر دیکھا ہوں اور اس گروپ میں ہوگی ریکارڈنگ تو وہ بھی آپ کے گروپ میں ڈال دوں گا. لیکن فی الحال آپ قصص النبیین ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سبق حل ہو گیا نا؟ یہ عبارت پڑھنی آ گئی. اب اس میں مسئلہ یہ رہ گیا کہ چلو جی تھوڑا سا ترجمے آپ کو ہوں گے کہ جی اس کا ترجمہ کیسے یاد رکھیں گے. اس کا یہ کوئی ٹینشن نہیں کرنا، بالکل نہیں. یہ میرا کام ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیسے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان سے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ کیسے ہو گیا یاد. اب آپ نے، میں الفاظ معنی اس کے اندر ڈال دوں گا. ایک کتاب آپ نے صرف ایک کاپی قصص النبیین کے نام سے رکھ لینی ہے. نئی کاپی لانی ہے اور اس کاپی کا نام ہی دینا ہے قصص النبیین. کیا دینا ہے؟ کاپی اچھی سی ہونی چاہیے کیونکہ زندگی میں ایک ہی بار چیزیں بنتی ہیں. تو اس پر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں. جسے اوپر سے لکھو گے، جسے الفاظ معنی میں بھیجوں گا بس ویسے ہی لکھنا، اوپر سے ویسے ہی لکھنا، نیچے سے. ٹھیک ہے. چلو یہ ہو گیا. اب پڑھتے ہیں ہم صرف کی کتاب. اس میں پیش لفظ کھول لینا ہے. کھولا بھائی؟ کس کو ہے؟ کیا نہیں؟ کیوں نہیں؟
کل میں سارا نئی کتاب دی تھی، ہو سکتا ہے ڈیرے سے ٹکی تھی ڈیرے تو لیا ٹپلا نال کوئی کہ نہیں ہوئے گڑبڑ کی، لیکن کتاب سارا کو کتاب تو ڈیرے دیکھ لیے، کتاب اس پر پسائے تیرے کو بھائی فرید تو نہیں جڑ جاؤ اپنی کتاب دے فی الوقت واسطے جڑ جاؤ تم دوست پیش لفظ ہیں، پیج نمبر آپ کے میری کتاب پہ آ رہا 9، آپ کے بھی کتنا آ رہا ہے 9 آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ سیکھیں، ہوتی ہے نہیں کہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں، احادیث کا ترجمہ سیکھیں، ان کا مطلب اور مفہوم سمجھیں اور ان کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کا بہت بڑا ذخیرہ عربی زبان میں ہے۔ قرآن کریم بھی تو عربی میں ہے، پورا احادیث مبارکہ بھی عربی میں ہے، فقہ بھی عربی میں ہے، اس لیے عربی زبان کو سمجھنا سیکھنا بھی ہر مسلمان کی بنیادی خواہش ہوتی ہے۔ جب عربی زبان ہم سیکھیں گے تبھی ہمیں عربی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ کو انگریزی ہی نہیں آ رہی تو آپ ان کتابوں کو خاک سمجھو گے؟ تو اس کے لیے آپ کو انگریزی زبان تو سمجھنا پڑے گی، ایسے ہی عربی بھی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ گرامر کسی بھی زبان کو درست اور فصیح انداز میں بولنے، سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے میں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ عربی گرامر بہت مشکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے کہ عربی گرامر بہت مشکل ہے۔ نہیں جی نہیں، عربی گرامر بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ شرط یہ ہے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ درست ہو۔ کیا درست ہو؟ عربی زبان کی گرامر کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ نمبر 1 علم الصرف اور نمبر 2 علم النحو، یہ 2 حصے ہیں۔ علم الصرف ہمیں الفاظ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے اور الفاظ کی پہچان کرواتا ہے، اور علم النحو الفاظ کو آپس میں ملا کر جملے بنانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ علم الصرف کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو اینٹیں بناتا ہے، اور علم النحو کی مثال اس معمار کہتے ہیں مستری، اس جیسی ہے جو ان اینٹوں سے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ تو ایک بندہ ہے جو اینٹیں بناتا ہے، جب اینٹیں بنانے والا ٹھیک اینٹیں بنائے گا تو دیوار چڑھانے والا مستری تبھی تو دیوار صحیح سے فٹ بنائے گا، ہے نہیں؟ جب اینٹیں ہی غلط میں بناؤں گا تو آپ دیوار صحیح کیسے بناؤ گے؟ میں کچی اینٹیں دے دوں گا جو پھٹ جانے والی ہوں تو آپ کی دیوار مت بنے گی مضبوط۔ اس لیے یہ اتنی اہم اور ضروری کہ یہ علم ہے کہ بھائی یہ اینٹوں کی مثال دی ہے یہاں پہ کتاب لکھنے والے نے بھی۔ عربی کے الفاظ کی تحریر اور گفتگو میں استعمال کرنے کے لیے زمانے اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے مختلف شکلوں میں تبدیلیاں کرنا پڑتا ہے، اور ان مختلف شکلوں کو صیغہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تبدیلی کے اس عمل کو جس علم کے ذریعے سمجھا جاتا ہے اسے علم الصرف کہتے ہیں۔ اسے یہ تبدیلی اس قدر وسیع ہے، اس قدر کھلی ہے کہ ایک لفظ سے 500 الفاظ بنتے ہیں۔ ایک لفظ سے کتنے بنتے ہیں بھائی؟ اگر آپ علم الصرف سیکھیں گے تو آپ کے اندر اتنی پاور بن جائے گی کہ ایک ہی لفظ سے آپ 500 الفاظ بنا جائیں گے۔ کتنے؟ جن میں سے ہر ایک لفظ کا الگ معنی ہوتا ہے، ہر ایک لفظ کا لیکن یہ سارا عمل اس قدر وسعت کے باوجود، یعنی اس قدر لمبا ہونے کے باوجود بھی مشکل نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ اس کتاب میں ہم نے علم الصرف کی اہم اصطلاحات، قواعد، قوانین اور مسائل کو ذکر کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ قرآن کریم سے ان کی مثالیں بھی ذکر کی جائے تاکہ قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے، تفسیر پڑھنے میں مدد ملتی رہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کس کا مجموعہ ہوتی ہے؟ کوئی بھی زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اردو ہی بولتے ہیں نا تو اس میں ایک ایک لفظ سیکھنا پڑتا ہے نہیں، ایسے ہی۔ اور قواعد ہمیں ان الفاظ کو جوڑنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ کبھی کی جگہ کے نہیں لگا سکتے، کے کی جگہ کی نہیں لگا سکتے، کا کی یا ہے ہی ہوں میں فرق نکالنا ضروری ہوتا ہے، تو جب وہ پتہ ہوگا تو تبھی جا کر نکال سکے گا آدمی۔ ہم اپنی مادری زبانیں یعنی جو ہم زبان بولتے ہیں، جیسے ہم گوجری زبان بولتے ہیں، کشمیری زبان، بغیر قواعد کے اس لیے صحیح بول سکتے ہیں کہ ذخیرہ الفاظ بچپن سے ہی سن کر اور بول کر
کیا لکھا ہے آگے؟ کتاب میری پہ مس ہے. پڑھتا رہتا ہے. اور قواعد ہمارے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں. یہ ہم بچپن سے ہی سنتے رہتے ہیں نا. بچہ پیدا ہی ہو گیا، ماں باپ اس کو سکھاتے رہتے ہیں، اس کو فلاں چیز کو فلاں بولتے ہیں، فلاں چیز کو فلاں، ایسے ایسے مطلب سکھاتے رہتے ہیں. تو اب آگے دیکھیں. لفظ کی اس اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن کریم سے زیادہ ذخیرہ الفاظ، کیا لکھا ہے انگلش میں ذخیرہ الفاظ لکھا ہے کو شامل نصاب کیا جائے. تقریباً ہر سبق کے ساتھ آخر میں کچھ قرآن کریم کے الفاظ اور ان کے مادے یعنی کیا روٹ لیٹرز دیے گئے ہیں. اسباق پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو بھی یاد کرتے ہیں. الفاظ کے ساتھ سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ معنوں کو بھی یاد کرتے ہیں. عربی گرامر میں اسم اور فعل کی بناوٹ میں تبدیلی کے لیے خاص قسم کا چارٹ ترتیب دیا گیا ہے. اس چارٹ کو گردان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گردان. ان گردانوں کو دہرانا، یاد کرنا ایک دلچسپ لسانی مشغلہ ہے. لسان کہتے ہیں زبان کی. ایک زبردست پریکٹس ہے اور ایک زبردست ٹیکنیک ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ علم الصرف میں سینکڑوں گردانیں یاد کرنا پڑتی ہیں. یہ غلط بات ہے کہ علم الصرف میں سینکڑوں گردانیں یاد کرنا پڑتی ہیں. بالکل نہیں. آپ کو صرف 4 گردانیں یاد کرنا ہوں گی. کتنی بھائی؟ 4. صرف اور صرف 4 گردانیں. یہ 4 گردانیں آپ کو ہزاروں الفاظ بنانے کا طریقہ خود ہی سکھا دیں گی. کتاب کا انداز بہت سادہ اور آسان رکھا گیا ہے. کیا رکھا گیا؟ بہت سادہ ہے، آسان رکھا گیا ہے تاکہ دنیا بھر کے اردو بولنے والے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں. یہ کتاب دینی مدارس کے روایتی انداز اور جدید طریقہ تدریس کا بہترین امتزاج ہے. اس کتاب کو ہمارے مرتب کرتا آن لائن کورسز 4 سالہ عالم کورس اور 2 سالہ علم دین کورس، 1 سالہ ترجمہ و تفسیر کورس میں 4 سال تک پڑھایا گیا ہے. کتنے سال تک؟ 4 سال تک پڑھایا ہے. اور الحمدللہ یہ کتاب بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے طلبہ و طالبات کے لیے نافع بنائے. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو میرے لیے اور تمام اساتذہ طلبہ مرکز اور مرکز اہل سنت والجماعت کے لیے جملہ اراکین اور معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل ہم بسم اللہ پڑھیں گے علم الصرف سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہے نحو کی کتاب ہم کل پڑھیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ نہیں آج پڑھیں گے.